گرامی خواتین حضرات، عظیم بچوں، بچیوں، میرے ماں اور بہنوں جو یہاں تشریف فرمائے، سب سے پہلی بات تو میں شوکت واصل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پسماندہ علاقے میں ایک ادارے کا افتتاح کیا، ایک سکول کا اجرا کیا۔ اس سے اس پسماندہ دور دراز علاقے میں جو بچے اپنے گھروں سے جا کر دور کسی تعلیمی ادارے میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہیں سہولت فراہم ہو، گاڑی کا خرچہ بچے گا اور بالکل ان کی چوکھٹ پر انہیں تعلیم میسر ہوگی اور راستے میں آنے جانے کی تکلیف سے بچا جائے گا۔ یہ فائدہ سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور پھر بچے کسی اپنے گاؤں میں ہوں گے، والدین کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہوگا، ورنہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے، ہر والدہ ہر باپ اپنے بچے کے لیے جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل اپنے قریب ایک ادارہ میسر ہوگا جس میں آپ بچوں کو بھیجیں گے اور بچے وہی تعلیم جو دور دراز جا کے حاصل کرتے تھے وہ آپ کو قریب تر سکول میں وہ تعلیم دی جائے گی۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ اور شوکت واصل صاحب ایک صاحب سرحد آدمی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہیں ہے، صرف اور صرف بچوں کی تربیت مقصود ہے۔ تعلیم عام ہو جائے، ہر گھر تک، ہر گھر کی چوکھٹ تک، ہر گھر کی دہلیز تک، ہر گھر میں تعلیم عام ہو جائے، اس نظریے کو لے کر جو اٹھے ہیں تو یہ قابل داد بات ہے، قابل تعریف بات ہے۔ بہت اچھا نظریہ ہے کہ ہمارے بچے مختصر فیس میں اور قریب تر سکول میں تعلیم حاصل کر سکیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور علم کا حاصل کرنا آج کے اس دور میں انتہائی ضروری ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے آپ دیکھیں تو تعلیم اتنی عام نہیں تھی، دیہاتوں میں بالکل لوگ ان پڑھ رہا کرتے تھے۔ الحمدللہ کافی چینجز آئی ہے، تعلیم بڑی حد تک آگے جا چکی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، نیٹ کا دور آ گیا ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے راستہ کرنا یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری بن چکی ہے، کیونکہ اگر دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جب ترقی نہیں کریں گے تو پسماندہ رہیں گے، تو اپنی معیشت تنگ ہو جائے گی، ذریعہ معاش نہیں ملے گا۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اور انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ ہمارا مقصد دینی تربیت بھی ہے، تو یہ بہت ضروری بات ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ کسی ادارے کے اندر، کسی سکول کے اندر اگر دنیاوی تعلیم بھی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تربیت ہی اصل مقصود ہوتی ہے۔ تعلیم کسی نہ کسی ذریعے سے انسان حاصل کر ہی لیتا ہے، لیکن جو تربیت کی بات ہوتی ہے، تربیت جو ہے بچے کی ابتدائی ذہن کے اندر جو باتیں ڈالی جاتی ہیں، مثال کے طور پر اللہ کی وحدانیت کے متعلق کوئی گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارا اصلی حاکم اور مالک اور خالق اللہ کی ذات، یہ بات بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ اب بچہ جوان ہو گیا، اب پراگندہ خیالات آئیں گے، اب بہت سے دنیا کے اندر دہریت کے چیلنجز ہوں گے اور بہت سے چیلنج اس کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اس ایک اللہ کی ہے۔ یہ عقیدہ توحید اس کے ذہن میں
جب بیٹھ جائے گا تو یقیناً وہ کسی میدان میں وہ گمراہ ہونے سے بچ جائے گا، وہ کسی میدان میں مار نہیں کھائے گا۔ یہ دینی تربیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کو سمجھانا ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ خاتم النبیین ہے، قیامت تک کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بن جائے گا تو آج کے اس دور کے اندر میرے دوستوں فتنے بڑی تعداد کے اندر ہیں، اور ان فتنوں کا مقابلہ جب تک صحیح تربیت نہیں ہوگی، صحیح تعلیم نہیں ہوگی، اس وقت تک ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قادیانی اس وقت بہت سرگرم ہے ملک پاکستان کی سرزمین پر، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور کے بعد غلام احمد قادیانی وہ آخری نبی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ میرے دوستو یہ بات ان کے ذہن سے بالکل بچے کے ذہن میں ڈالنی ہے کہ حضور خاتم النبیین کے بعد تا قیامت کوئی ذلی بروزی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بچے کی تربیت ہو جائے گی تو کل اگر کسی میدان میں جائے گا تو اس میدان میں اس بات پر وہ مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنا ایمان بچا سکتا ہے۔ اگر اس کی تربیت اللہ کی وحدانیت پر ہوگی ہے، اس کی تربیت خاتم النبیین کے عقیدے پر ہوگی ہے، اس کی تربیت ناموس صحابہ کے عقیدے پر ہو چکی ہے، میں دوستوں کسی میدان میں وہ مار نہیں کھائے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس نظریے کے ساتھ اگر انہوں نے اس ادارے کا آغاز کیا ہے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نظریے کو اگر بنیاد بنا کر اس ادارے کا قیام کیا ہے، اس ادارے کا اجرا کیا ہے، آج افتتاح کیا ہے، تو آپ لائق تفسیر ہیں، آپ لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی جان دگنی ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے جو حضرات خواتین بیٹھی ہیں یا جو مرد حضرات بیٹھے ہیں، سبھی سے گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے آپ محنت کریں، بچوں کو یہاں لانے میں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ تو لازماً ایک اچھے سٹاف کی ضرورت ہے، ویل کوالیفائڈ، ویل ایجوکیٹڈ، ویل ایکسپیرینس لوگ وہ ہونے چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کر سکیں اور اچھے انداز میں آگے بچوں کو چلایا جا سکے، کیونکہ یہ ایک ابتدائی سٹیج ہے۔ یہاں سے جو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ پڑھنے کے بعد جب آگے وہ ہائی اسکول میں جائیں گے تو ان کی ایک اچھی تربیت اور ان کو ایک اچھا نالج، ایک اچھی تعلیم ان کو مل چکی ہوگی، ان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے تعلیم کا میدان ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس نسبت سے بھی شوکت بادشاہ صاحب کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو برابر ثابت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں، بیٹھنا یہاں اور اس پروگرام کی ابتدائی تقریب میں شریک ہونا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ چند باتیں میرے ذہن میں اس وقت یہی آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سب حضرات دوسری پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا